اپنے رشتوں میں والدین کے پاؤں دھو کر پئیں، ان کی دعائیں لے لیں۔ ماں باپ کی دعا وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں بیت اللہ کی ساری زندگی کی بندگی بھی نہیں پہنچاتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ قصائی بازار میں بیٹھتا ہے، وہ تیرا جنت کا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ میرا ساتھی قصائی، نہ کوئی مجاہد نہ کوئی عالم۔ بازار گئے تو ایک قصائی بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس کے سودا ختم ہو گیا تو گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈال کے چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام اجازت لے کر اس کے ساتھ ہی چل پڑا۔ وہ گھر گیا، اس نے اس کو کاٹ کے ہانڈی چڑھا دی، آٹا گوندھا، پھر آٹے کو نرم ہونے کے لیے رکھ دیا، پھر سالن تیار کیا، پھر روٹی بنائی، اس کو تھالی میں رکھا۔ ایک عورت ایسے پڑی تھی، ایسے یوں کر کے، تو اس کو جا کے ہلایا، کہا ماں جی اٹھو کھانا کھا۔ تو اس کو ایک ہاتھ کا ایسے سہارا دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلایا۔ جب وہ فارغ ہو گئی تو اس نے یوں سر ہلایا کہ ہن میری بس، تو اس نے منہ صاف کیا، ان کو لٹایا۔ جب وہ لٹانے لگا تو کچھ بڑبڑائی، دور سے بڑبڑاہٹ ہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہی۔ جب اس کو لٹا کے فارغ ہوا تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، کوئی اور بھائی ہے نہیں، تو میں صبح جب جاتا ہوں کام پہ تو سارے اس کی خدمت، کھانا پانی دیکھ کے صفائی کر کے جاتا ہوں، جب واپس آتا ہوں تو پہلے اس کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر اپنے باقی کاموں میں لگتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تم اسے لٹا رہے تھے یہ کچھ کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ تو وہ کہنے لگا جی کیا کہنا ہے، ماں جو ہوئی تو جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا، میں تو جی کمی کسائی ہوں، وہ اللہ کا نبی کلیم ہے، میری کیڑی اوقات ہے میں موسیٰ نال جار اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کی دعا نے تجھے موسیٰ تک پہنچا دیا۔ تو والدین بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں آخرت بنانے کا، دنیا بنانے کا، ان کی دعا لو۔ میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، فرض نماز توڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا اویس قرنی کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا، میں ان کے گاؤں بھی گیا ہوں، ان کے خاندان سے بھی ملا ہوں۔ یمن سے معارب جاتے ہوئے راستے میں پہاڑوں کے بیچ میں ان کا چھوٹا سا گاؤں آتا ہے۔ یہ قبیلہ قرن سب کاسٹ تھی اور مراد ان کی کاسٹ اصل تھی، مراد بڑا قبیلہ، قرن چھوٹا قبیلہ۔ تو قیس بن عامر، تو اویس بن عامر، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ جنت میں لوگوں کو اجازت دے گا تو اویس بھی چلے گا، جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اللہ کہے گا باقی چلے جاؤ، اویس کو روک لو۔ تو وہ تھوڑے پریشان ہو جائیں گے کہ یا اللہ ہن تو پولیس رات بھی ٹپ گیا تھا، ہن دروازے کے اوپر کیسے روک لیا، تو تھوڑا سا وہ گھبرائیں گے، تو پوچھیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے ذرا پیچھے دیکھو، تو پیچھے جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے خاندان کے بھی اور دوسرے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس تو نے ماں کی خدمت کر کے جو مجھے خوش کیا، ماں کی جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، فتوے نہیں مفتیاں دے، تو نے جو ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کیا، یہ پیچھے سارے جہنمی کھڑے ہیں،
جس کی تو سفارش کرے گا تیری تو فعل سب کچھ جنت میں ڈال دو۔ یہ تو پازیٹیو آپ کو سنایا، نیگیٹو سناؤں۔ میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ۔ کہا جی کوئی نشانی بتا دو۔ کہ جب اولاد ماؤں کو ذلیل کریں گے تو قیامت آ جائے۔ اور پھر کہا خاص طور پر جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی، خاص طور پر مینشن کیا، جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔ تھوڑی دیر کا رشتہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کا ٹائم ہوتا ہے ماں باپ کا، وہ چلے جاتے ہیں۔ ایسے جائیں کہ تمہیں دعائیں دیتے ہوئے جائیں تو تمہاری 7 پشتیں سنور جائیں گی۔ وہ ایسے جائیں کہ دکھ سے ان کے سینے جل رہے ہوں، تو پھر نہ تمہاری خیر ہے نہ تمہاری نسلوں کی خیر ہے۔